بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے، جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت ہوبرو نوجوان تھا، جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور جھلکتا رہتا تھا۔ اس کا باوقار حسین چہرہ اتنا دلکش اور دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو۔ جدھر سے وہ گزر جاتا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے، بات کرتا تو موتی لٹاتا، مسکراتا تو پھول برستے۔ اتنے سینوں میں اس کی ایک نگاہ کی آرزو مچل مچل کر دفن ہو گئی، لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک صالح پاک دامن اور اسلام کے غیور نوجوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں، وہ تنہا سب کا آئینہ دار تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ گریا و مناجات کی لذتوں نے اسے سحر خیز بنا دیا تھا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خضرا کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیگی رہتی تھی۔ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا، موجوں سے کھیلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیاں پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے رات کا اندھیرا چھا گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے اہل کشتی گھبرا کر جاگ پڑے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو، سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی سارے جہاز میں کہرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک ہونہار جانور، جس کی جسامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں، جن کی قوت جذب اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو ایک سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھڑک کر ادھر آ گیا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالہ و فغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے خواص باختہ ہوتے جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس ہوبرو نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شرادہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں یک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور اذان دینا شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے میں سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز سے بوجھل ہو گئی۔ اچانک اپنی بند آنکھوں کے سامنے نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ پھیلے ہوئے جبڑے کی زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانست میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بکھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے چاندنی کی سنہری کرن پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ گری کا یقین ہو گیا۔ نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب اسے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی۔ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا۔ آنکھیں کھل گئیں، چیخ کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی ہے۔ اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔
اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھڑک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا قافلہ ششدر رہ گیا۔ نوجوان فرتے خوشی میں چیخ پڑا، خدا اور رسول کی شان دستگیری کی قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کرا دی گئی۔ اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ بال بال سے اس کی ہمت و بزرگی کو دعائیں نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی راہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا۔ پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی۔ قرطبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک تخمین خطرے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے طوفان میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک احرام بپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی تسکین علامت بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ یوں ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی، سمندر میں ہولناک قسم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنی زور پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فسیلوں میں داخل ہونے لگا۔ بادبان کی دھجیاں بکھر گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موجے بلا سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمد آہو کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ رائے گاہ نہیں گیا۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تختے کی طرف پھینک دیا۔ تختے سے ہاتھ ٹکرایا اور اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اب وہ اس تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یوں ہی سمندر میں بہتا رہا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کس رخ پر بہہ رہا ہے۔ موجوں کا تھپیڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر شدت کرب سے وہ بے چین ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ سورج کی پہلی کرن جھپکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے۔ سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا۔ ساحل پر پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا۔ نمکین پانی میں پڑے پڑے پاؤں کی حس معاف ہو گئی تھی۔ چلنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ بازو بھی حرکت کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ کافی دیر سورج کی دھوپ سینکنے کے بعد جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہوا۔ دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی اور ذوف کا احساس دم بدم بڑھتا جاتا تھا۔ خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اٹھا۔ اس گھنے صحرا میں سوائے پھلوں کے اور کیا مل سکتا تھا؟ کافی دور تک چلنے کے بعد جنگلی درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی لیکن اسے بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں مل سکی۔ جب چلنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی تھی تو تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اب دیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب کے ایک درخت پر پڑی جس میں سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یقین پر کہ وہ جنگلی سیب ہیں درخت کے پاس پہنچ گیا۔ شاخیں زمین تک لٹک رہی تھی، اس لیے پھلوں کو توڑنے میں اسے کوئی زحمت نہیں پیش آئی۔ رنگ و روپ تو سیب کی طرح تھا ہی، چکھ کر دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی۔ بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر کئی پھل کھا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور کچھ دیر کے بعد شام ہونے والی تھی۔ اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آ جائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کی جائے۔ اسی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا، رات آئی اور گزر گئی۔
لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کی نبض کی تپش نہایت تیزی کے ساتھ نقطۂ انجماد کی طرف اترتی آ رہی تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل گیا تھا۔ جڑی بوٹیوں اور نباتات کے ماہرین کا ایک دستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا۔ گھنی جھاڑیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلا جہاں جنگلی سیب کا وہ درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر حیرت سے چیخ پڑا۔ دستے کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار ذہین اور سن رسیدہ حکیم تھا۔ لاش کے قریب پہنچ کر اس نے تھوڑی دیر تک چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں، ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں زندگی کی آخری رمق ابھی باقی ہے۔ اب ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔ سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ سوچ ہی رہا تھا کہ زمین پر سیب کے چھلکے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے۔ پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اسی طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس زہریلے پھل کا یہ سارا کرشمہ ہے۔ فوراً اپنی زنبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی نکالی اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا۔ چند ہی لمحے کے بعد نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ خواص اب بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے تھے اور قوت گویائی بدستور معاف تھی۔ حکیم نے پھر اپنی زنبیل سے سبز رنگ کی 2-4 پتیاں نکالی اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکا دیا۔ نوجوان کو چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 دفعہ طے ہوئی اور سارا زہریلا پھل پیٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی۔ ہوش و حواس بھی پلٹ آئے تھے۔ اس گھنے جنگل میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اشارے سے روک دیا اور کچھ وقفے کے بعد زنبیل سے ایک خاص قسم کے شربت کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جاؤ۔ شربت پی جانے کے بعد اس کے جسم میں بجلی کی طرح ایک تازگی دوڑ گئی۔ ذوف و نکاہت کا اثر بھی زائل ہو گیا اور وہ تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس امر پر ہوا کہ شیروں، زہریلے سانپوں اور خونخوار درندوں کے اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا گزن تک نہیں پہنچا۔ حکیم اپنی ذہانت اور تفتیش و علاج کی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس جنگلی پھل کے بارے میں بھی ایک نیا تجربہ حاصل کر کے نہایت درجہ خوشی حاصل ہوئی تھی۔ حکیم کے ساتھیوں نے فوراً ایک خاص قسم کے پتے پر نوک قلم سے اس درخت اور اس کے پھل کی تصویر بنائی اور اس کے نیچے لکھ دیا، یہ نشہ آور اور زہریلا پھل ہے۔ حکیم نے نوجوان کو بتایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یہاں سے 3 پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے میری مہمانی قبول کرو۔ اسپین کی طرف سے سوداگروں کے جہاز آتے رہتے ہیں۔ 1-2 مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نوجوان نے حکیم کی درخواست قبول کر لی اور اس کے ہمراہ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نوجوان بے حد مسرور تھا۔ درختوں کے جھاڑ میں ایک خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتایا کہ وہی ہمارا غریب خانہ ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فارینا کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک حسین و جمیل دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔ حکیم نے کہا، بیٹی، آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان لے کر آیا ہوں۔ اس کی زندگی کے سرگزشت نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ میں تمہاری ذہانت و سلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمان کی خاطر و مدارت میں کسی طرح کی کمی نہ ہونے پائے گی۔ فارینا نے پہلی مرتبہ مردانہ حسن کا ایک سحر حلال دیکھا تھا۔ نوجوان پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو کے رہ گئی۔ آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھی۔ نوجوان نے حکیم سے کہا، سورج ڈوبنے کے بعد پھر میری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے طریقہ پر ہاتھ منہ دھو کر اپنے مالک کا فریضہ بندگی ادا کر لیں۔ حکیم نے جواب دیا، چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس باغ میں نہایت صاف اور شفاف تالاب موجود ہے۔ وہیں پر سنگ مرمر کی چٹان بھی ایک طرف بچھی ہوئی ہے۔ نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا
اور نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ عشاء تک تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی طرف واپس ہوا۔ قارینہ کے لیے نوجوان کی ہر چیز نئی اور جاذب نظر تھی، جب تک وہ نماز میں مصروف رہا اور ایک گوشے میں چھپ کر نہایت حیرت سے اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان خانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ دوپہر رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا، تالاب میں وضو کیا اور نماز تہجد کی روح پرور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و درود اور گریہ و مناجات میں ساری رات کٹ گئی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کے بعد سے نماز تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز کا یہی معمول تھا۔ کئی دن ہو گئے اسے حکیم کے گھر مہمان ہوئے، لیکن نور حیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی۔ کبھی اس نے فارینہ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ اب رفتہ رفتہ فارینہ کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی تھی، آدمی ہے یا پتھر کی چٹان؟ ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی پرستش کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ کیا میرے طلسم جمال کا محراب بے اثر ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے حسن کی تلوار زنگ آلود نہیں ہوئی ہے۔ میرے ترکش کا تیر آج بھی بے خطا ہے۔ یہی شخص انسانوں کی پرسوز فطرت سے محروم نظر آتا ہے۔ پھر سوچتی ہے، نہیں، میرا خیال غلط ہے، یہ کوئی بہت اونچے کردار کا آدمی ہے۔ کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیوا نہیں، لیکن ہوش کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آج کہاں ہیں؟ چند ہی دنوں میں نوجوان کی پارسائی، شرافت و نیک نامی اور زہد و عبادت کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا۔ اس کے عارض تاباں، شباب رونا اور درخشاں پیشانی کا سحر بڑے بڑے عشق و ناز کا غرور توڑ چکا تھا۔ اب حسن کی دنیا اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے سیماب کی طرح تڑپنے لگی تھی، لیکن خود اس کے لیے دل کی لذتوں کا کیف ساری دنیا سے نرالا تھا۔ اسے اسلام عزیز تھا، اس کے قیام کو 1 ماہ سے زائد ہو چکا تھا، لیکن جب بھی حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ جکا جک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ماند پڑ جاتا۔ حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ محسن کا دل توڑ کر وہ چلا جائے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان خانے میں واپس ہوا تو سارے گھر میں ایک احرام مچا ہوا تھا۔ حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فرینہ پچھاڑی کھا کھا کر زمین پر لوٹ ہو رہی تھی۔ سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا۔ وہ صدمہ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک یہ کیفیت دے کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ حیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نہایت تسلی آمیزہ لہجے میں اس سے دریافت کیا، آخر اچانک کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ کافی دیر کے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور بے تحاشا گرنے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت لرزہ خیز واقعہ کی اطلاع دی۔ حکیم نے حیرت انگیز داستان سنائی۔ ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے، اب سے پہلے کئی بار سمندر کے ہولناک تلاطم میں غرقاب ہو چکا ہے۔ جب جب اس شہر پر تباہی آئی، یہاں کے باشندے اپنی املاک و اجداد چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے اور اس یقین کی نشاندہی پر دوسری جگہ ایک نیا شہر آباد کیا۔ یہ مقام سمندری طوفان کی زد سے باہر ہے، لیکن وائے افسوس کے چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شباب پر پہنچ گئی تو اچانک سمندر کی لہریں قیامت کی طرح سر اٹھائے ہوئے شہر پناہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، اور چند گھنٹے نہیں گزرنے پائے کہ سارا شہر سمندر کی موجوں کے نیچے صفائی ہستی سے غائب ہو گیا۔ 10ویں بار جب جزیرے کو آباد کیا گیا تو ایک جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے ساحلی علاقے پر ایک دیو کا قبضہ ہے۔ وہ کبھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ معلوم کر کے شہر کے راجا نے اب جادوگر سے درخواست کی کہ وہ کوئی بھی ایسی تدبیر عمل میں لائے جس سے شہر کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جادوگر نے کئی دن کی محنت و غور کے بعد راجا کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تدبیر ممکن ہے، اگر اسے عمل میں لانے کا وعدہ کیجیے تو میں بتاؤں۔ راجا نے دوسرے دن شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی اور دریافت کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جادوگر سے وعدہ کر لوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ شہر کے مستقبل کا تحفظ ہمارے ہر مفاد سے بالا تر ہے، ضرور وعدہ کر لیا جائے۔ راجا کے وعدہ کر لینے کے بعد جادوگر نے بتایا کہ
کہ سمندر کے اندر 40 قدم کے فاصلے پر جس طرح بھی ممکن ہو پانی میں ایک مندر بنایا جائے، جس کی قد آدم کھڑکیاں پیچھے کی طرف کھلتی ہوں اور اس کے دروازے کا رخ پورب کی طرف ہو۔ مندر کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ہر 6 مہینے بعد شہر کی ایک حسین دوشیزہ منتخب کر کے عین 14ویں رات میں مندر کے اندر مکفل کر دی جائے۔ صبح کے وقت اس کی مردہ لاش، جس کی دوشیزگی زائل ہو چکی ہوگی، مندر سے نکال کر سمندر میں بہا دی جائے۔ کیونکہ راجہ قوم کی طرف سے زبان ہار چکا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے لوگوں نے جادوگر کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ حکیم نے کہا کہ اس واقعہ کو 20 برس سے زائد ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک ہر 6 مہینے بعد شہر کی ایک حسین دوشیزہ سمندری دیو کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے۔ راجدھانی میں لڑکیوں کے انتخاب کے لیے باضابطہ ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد محکمے کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا اندراج ریاست کے قانون کی روح سے نہایت ضروری ہے۔ دستور کے مطابق ہر 6 مہینے بعد چاند کی 12 تاریخ کو قرعہ اندازی کے ذریعے جان اور عصمت کی بھیڑ چڑھانے کے لیے شہر کی دوشیزاؤں میں سے کسی ایک کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ اچانک حکیم کے جذبات میں رقت انگیز تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تم جانتے ہو کہ میری جوان سال بیٹی فارینہ مجھے کتنی لاڈلی ہے۔ اس کے چہرے کی روشنی سے میرے گھر میں امیدوں کا چراغ جلتا ہے۔ اب ہم اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ آج شام کو محکمے کا افسر یہ اطلاع دے گیا ہے کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینہ کا نام نکل آیا ہے۔ کل 14ویں کی رات کی چاندنی میں ریاست کی پالکی دروازے پر لگ جائے گی۔ اسے دلہن کی طرح بنا سنوار کر تیار رکھا جائے۔ نوجوان نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور دل کی اتھاہ ہمدردیوں کے ساتھ اس سے یوں مخاطب ہوا، میرے محسن، تمہارا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے۔ یقین رکھو، اپنی جان کی بازی لگا کر میں تمہاری مسرتوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ صرف میری ایک پیشکش قبول کر لو۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل چاندنی رات میں جب پالکی دروازے پر لگ جائے تو اپنی فارینہ کے عوض مجھے بٹھا دینا۔ حکیم نے اپنی آواز کا تیور بدلتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فارینہ کے جنازے پر آنسو بہا کر میں صبر کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ بیٹی کی زندگی پر اپنے معزز مہمان کو بھیٹ چڑھاؤں۔ اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دھبا میں ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غم گسار میزبان، میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریکی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں یقین کی جو تلوار ہے، اس کی کاٹ سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس تلوار سے بڑی بڑی باطل قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید ابھی تمہیں میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو، لیکن گرہ باندھ لو کہ صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھلتے ہی تمہاری آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی۔ پرسوں کا آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع نہ ہو جائے۔ حکیم نے استجاب کے ساتھ دریافت کیا، کیا واقعی تم اس محیب اور خوفناک دیو پر غالب آ جاؤ گے، جس نے 9 مرتبہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے اور ہماری سینکڑوں خوبصورت لڑکیوں کا خون پی گیا ہے؟ نوجوان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، معزز حکیم، اطمینان رکھو، ایک دردناک مصیبت کے وقت میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لیے کل رات کی سحر کا انتظار کرو۔ نوجوان کی گفتگو سے حکیم کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امیدوں کے نشے میں سرشار ہو کر اٹھا اور گھر کے صحن میں تڑپتی ہوئی فارینہ اور اس کی ماں کو یہ خبر سنائی۔ ایک خوشگوار امید کے سہارے حکیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا، لیکن فارینہ کی رات انتہائی بے چینی میں گزری۔ نوجوان کے لیے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اسے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کہ وہ کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس سوچ میں رات بھر وہ کروٹ بدلتی رہی کہ کسی طرح بھی نوجوان کو اپنے ارادے سے باز رکھا جائے، لیکن نوجوان کے ارادے کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔ آج 14ویں رات تھی، لیکن شام ہی سے فضاؤں پر سوگوار اداسیوں کا سایہ مسلط ہو گیا تھا۔ شہر کے ہزاروں نوجوان فارینہ کے غم میں تڑپ رہے تھے۔ فارینہ کی تنہا زندگی ہزاروں زندگیوں کی امیدوں کا سر رشتہ تھی۔ آج جزیرے کی آبادی ایک خوبصورت حسینہ کے وجود سے حالی ہونے والی تھی۔ راجدھانی کی سلامتی کے لیے قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر
حکیم اور اس کے گھر والوں کے لیے تحسین و آفرین اور صبر و تسلی کے کلمات جاری تھے۔ دستور کے مطابق ٹھیک ایک پہر شب گزر جانے کے بعد پھولوں میں بسی ہوئی پالکی حکیم کے دروازے پر آ کر لگ گئی۔ پیچھے بھیڑ چڑھانے کی رسومات کا سامان لیے نیم برہنہ پجاریوں کا ایک دستہ کھڑا تھا۔ کئی مہینے کی مدت قیام میں آج پہلی مرتبہ نوجوان نے حکیم کے زنان خانے میں قدم رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر خالی کوٹھڑی میں داخل ہو گیا تھا۔ وہیں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ دستور کے مطابق غروب کے بعد بھیڑ چڑھنے والی دوشیزہ کی کوٹھڑی میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ کسی کو چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ماں باپ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اب وہ بالکل پرایا مال ہو جاتی تھی۔ مندر کے ایک پجاری نے جوڑے کا صندوق نوجوان کی کوٹھڑی کے دروازے پر رکھا اور یہ آواز دیتا ہوا چلا گیا، جلوس کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اب جوڑے پہن کر فوراً تیار ہو جاؤ۔ نوجوان نے صندوق کھول کر جوڑا نکالا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں پر اسے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مندر کے پجاری آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اب کوٹھڑی سے باہر نکل آؤ، پالکی دروازے پر لگ گئی ہے۔ نوجوان اپنے جسم کو چادر سے لپیٹے منہ چھپائے کماری لڑکیوں کی طرح شرماتے بجاتے سسکیاں لیتے ہوئے باہر نکلا اور پھول کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے پالکی کے قریب پہنچا۔ پجاری نے آگے بڑھ کر پالکی کا پردہ اٹھایا اور نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ فارینہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ سر شام ہی اسے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکیم کی بیوی بھی نوجوان کی فداکاری پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پالکی شہر کی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مندر تک لے جانے والے راستے کے سرے پر پہنچ کر پالکی زمین پر رکھ دی گئی اور ہجوم کو الٹے پاؤں رخصت کر دیا گیا۔ پجاری نے پالکی کا پردہ اٹھا کر آواز دی، منہ لپیٹے پالکی سے اتر آؤ، یہاں سے مندر تک پیدل چلنا ہوگا۔ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے نوجوان باہر نکلا اور پجاری کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ مندر کی عمارت کے سامنے پہنچ کر پجاری نے دروازہ کھولا اور نوجوان کو اندر داخل کر کے باہر سے مکفل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ منتر پڑھ کر رسومات ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے الٹے پاؤں رخصت ہو گیا۔ دروازہ مکفل ہو جانے کے بعد نوجوان نے زنانہ لباس اتار کر پھینک دیا۔ حکیم کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دیو کے آنے کا وقت رات ڈھل جانے کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی رات کا صرف ایک پہر گزرا تھا۔ وہ رات ڈھلنے تک نماز میں مصروف رہا۔ اب دل کی راہ سے عرش الہی اور گنبد ہجرا کا فاصلہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ وہ کھلی آنکھوں سے کارساز کی قدرتوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے سر میں رحمتوں کے قافلے اتر آئے تھے۔ کفر و طغیان کے چڑھے ہوئے سمندر کا غرور توڑنے کے لیے اس کی آنکھوں میں غیرت حق کا جلال امڑ رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے قطرے میں یقین کی توانائی جاگ اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کی زلفیں سیاہ کمر سے نیچے ڈھلک کر آئی، اچانک سمندر کی فضا ایک بھیانک ماحول میں تبدیل ہونے لگی۔ نوجوان بھی ایمان و یقین کے بھرے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھا اور سمندر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد دور سمندر کی سطح پر پہاڑ کی طرح کوئی بھاری بھرکم سایہ اسے حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب ہوتا جا رہا تھا، نوجوان کے یقین کی تلوار بے نیام ہوتی جا رہی تھی۔ پلک جھپکتے ایک نہایت مہیب اور بھیانک دیو سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے چنگاری برس رہی تھی، ماتھے پر سینگ کی طرح دو برچیاں کھڑی تھیں، لیکن نوجوان کے دل پر اس ہولناک منظر کا قطعاً کوئی اثر نہیں تھا۔ نگاہیں دو چار ہوتے ہی نوجوان نے بلند آواز سے آیت الکرسی شریف کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کی جلالت شان سے سمندر کا کلیجہ دہل گیا اور توحید الہی کی سطوت جلال سے فضا بوجھل ہو گئی۔ اب نوجوان کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایمانی جلال کے تیور میں ڈوبے ہوئے ایک ہی نعرہ تکبیر نے عفریت کا کلیجہ شک کر دیا۔ سمندر کی فضا دھوئیں سے بھر گئی۔ ایک مرد مومن کی روحانی توانائیوں نے سمندر کے خوفناک دیو کا کام تمام کر دیا تھا۔ جو عفریت سال ہا سال سے انسانی آبادیوں کا خون چوس رہا تھا، آج ایمان کی مخفی طاقتوں کے آگے اس کی خدائی کا سارا طلسم ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ فضا صاف ہوئی تو نوجوان نے دیکھا کہ بہت دور ایک سیاہ دھبا سمندر میں تحلیل ہو رہا تھا۔ بے ساختہ نوجوان کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے جھک گئی۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ قرآن کے وعدوں پر اس کے یقین کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی دانست میں ایک بندہ مومن کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا جو محفوظ رہا۔ وہ انہی تصورات کی لذتوں میں گم تھا
کہ ملاحوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اب سحر ہو چکی تھی۔ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہر والوں کے لیے اس طرح کی 14ویں راتیں اجنبی نہیں تھی۔ سینکڑوں بار گزر چکی تھی۔ شہر کی تاریخ میں نوجوان لڑکیوں کی لاشوں کا انبار لگ چکا تھا۔ آج ساری رات حکیم کے گھر پر ایک کہرام بپا رہا۔ کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ سب سے زیادہ بے چین فارینہ تھی۔ اسے رہ رہ کر نوجوان کا خیال ستا رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ نوجوان پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کا اجالا جب ہر طرف پھیل گیا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو راجا کے کرندے حکیم کے گھر پر موجود ہوئے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ لڑکی کا باپ ہی صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھولتا تھا اور وہی اس کی بے جان لاش کو مندر کے باہر پجاریوں کے حوالے کرتا تھا تاکہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ سوائے حکیم، اس کی بیوی اور فارینہ کے سارا شہر یہی جانتا تھا کہ دیو کی بھیڑ چڑھانے کے لیے پورا اندازی میں فارینہ کا نام نکلا تھا اور پالکی میں اسی کو مندر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس خیال کے مطابق فارینہ کے باپ کو راجا کے کرندے ایک جلوس کے ساتھ مندر کی طرف لے کر چلے۔ مندر کی حدود سے باہر ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم شہر کی سب سے حزین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لیے ہٹھ باندھے کھڑا تھا۔ مندر کے دروازے تک پہنچ کر پجاری رک گئے۔ حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مندر کا قفل کھولا۔ اب دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دل ڈر رہا تھا کہ معلوم نہیں نوجوان کا کیا انجام ہوا ہو۔ ہمت کر کے جو ہی دروازہ کھولا تو یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ نوجوان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پجاری ایک غیر متوقع صورت دیکھ کر دہشت و حیرت سے چیخ پڑے۔ بجلی کی طرح یہ خبر تماشائیوں تک پہنچ گئی۔ سارے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ راجا کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ دوڑا ہوا مندر کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی تک نوجوان مندر کے اندر ہی کھڑا تھا۔ راجا نے حیرت سے اسے دیکھا اور رعب و دہشت سے آنکھیں بند کر لی۔ نوجوان نے باہر نکل کر راجا کو تسلی دی کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں وہی نوجوان ہوں جو کئی مہینے سے حکیم کے مکان پر مقیم ہوں۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ برس ہا برس سے ایک سمندری دیو آپ کے شہر کو غارت کر رہا ہے اور اس کے قہر و ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے ہر 6 مہینے بعد شہر کی ایک نوجوان دوشیزہ کو اس کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے تو میں اس لرزہ خیز واقعہ سے تڑپ اٹھا۔ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے میں بڑے سے بڑے دیو پر فتح پا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے معزز میزبان سے درخواست کی کہ وہ فارینہ کے بدلے مجھے دلہن بنا کر پالکی میں سوار کرا دے تاکہ میں سمندری دیو کے قہر و ستم سے اس شہر کی کنواری لڑکیوں کو نجات دلا سکوں۔ کافی اصرار کے بعد حکیم اس سنگین اقدام کے لیے تیار ہوا اور گزشتہ شب فارینہ کے بجائے مجھے اس مندر میں مکفل کر دیا گیا۔ راجا نے اس سے سوال کیا کہ گزشتہ شب میں دیو کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے تفصیل سے ماجرا سنا دیا۔ اب سارا شہر اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ فارینہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نوجوان کی فتح و کامرانی سے اس کی زندگی میں امیدوں کی ایک نئی سحر طلوع ہوئی تھی۔ راجا نوجوان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے جیسے ہی مندر سے باہر نکلا، تماشائیوں کے ہجوم نے نوجوان کو فرط عقیدت سے سر پر اٹھا لیا۔ راجا نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ سمندری دیو کے قہر و ستم سے نجات کے سلسلے میں یہ شہر کا پہلا اجتماع تھا جو نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ راجا نے کہا، نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس موذی دشمن کا قلع کما کیا ہے، دراصل اس طاقت کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ وہی دین سچا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک بنا دیا ہے۔ کیوں نہ اس کے نعمت کے شکرانے میں ہم سب کے سب اسی دین کو قبول کر لیں۔ شہر کے ایک ذی اثر شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اس احسان کے بدلے میں نوجوان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن جہاں تک نوجوان کے دین قبول کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ ابھی اجلت سے کام نہ لیا جائے۔ بھیڑ چڑھانے کی اب جو تاریخ آ رہی ہے اس میں ایک بار اور آزمائش کر لی جائے۔ اگر سمندری دیو نہیں آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری تسلیم کر لیں گے۔ راجا کے ساتھ سارے مجمع نے اس رائے کی تائید کی۔ اس ضمن میں ایک دانشور نے کھڑے ہو کر کہا، اس رائے میں اتنا اور اضافہ کر دیا جائے کہ اس بار دستور کے مطابق شہر کی نوجوان دوشیزہ بھی مندر کے اندر مکفل کی جائے گی تاکہ نوجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہو جائے۔ نوجوان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا،
ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اس میں اتنی ترمیم ضرور کر دی جائے کہ نوجوان دوشیزہ مندر کے اندر مکفل رہے گی اور میں باہر پہرا دوں گا۔ لوگوں نے بیک زبان کہا کہ یہ صورت تو اور بھی ہمارے لیے اطمینان بخش ہے۔ آج پھر وہی 14ویں رات تھی۔ پھر بینٹ چڑھانے کے لیے شہر کی ایک دوشیزہ منتخب کی گئی اور دستور کے مطابق ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد اسے مندر میں مکفل کر دیا گیا۔ آج کی رات اس لحاظ سے نہایت اہم رات تھی کہ اس کی صبح کو کئی ہزار انسانوں پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ آج نوجوان کی صرف روحانی توانائی نہیں، اس کے پیارے دین کا بھی امتحان تھا۔ آدھے سے زیادہ حصہ رات کا گزر چکا تھا، لیکن دیو کی آمد کا کوئی سراغ نہیں رہا تھا۔ اسی عالم شوق میں ستارے ڈوبنے لگے اور سمت مشرق سے سحر کی سپیدی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی ملاحوں کی آواز کانوں میں گونجی، نوجوان عالم بےہودی سے چونک اٹھا۔ دیکھا تو سمندر کی شفاف موجوں پر سحر کا اجالا چمک رہا تھا۔ اذان دے کر نماز فجر ادا کی اور پروردگار عالم کے حضور سجدہ شکر کے لیے گر پڑا۔ آج اس نے اپنے دین کا سر اونچا کر دیا تھا۔ آج سارا شہر انتظار کی بے چینیوں میں رات بھر جاگتا رہا۔ جیسے ہی سورج کی ٹکیا چمکی، ہزاروں پروانوں کا ہجوم مندر کی طرف دوڑ پڑا۔ راجا بھی اپنے عملے کے ساتھ مندر کے لیے روانہ ہوا۔ سمندر کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر نوجوان پر پڑی، جو ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہا تھا۔ نوجوان کو سلامت دے کر راجا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ راجا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مداحبین نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان دوشیزہ کا حال دیکھ کر ہی کوئی آخری فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کئی ہزار تماشائیوں کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھے ہوئے مندر کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا، شہر کی دوشیزہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سارا مجمع فرط مسرت میں بے قابو ہو گیا۔ راجا نے لڑکی سے رات کی سرگزشت دریافت کی۔ لڑکی نے جواب دیا، رات کی عجیب و غریب سرگزشت سننا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کے سارے مرد و عورت، بچے اور بوڑھے کسی میدان میں جمع کیجیے۔ راجا نے لڑکی کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد نوجوان اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے مندر سے روانہ ہوا۔ راجا کے کرندے ہر طرف اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ شہر کے تمام لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہزاروں افراد کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر آن کی آن میں مقرر کردہ میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ عین شدت انتظار کے عالم میں راجا نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مندر میں رات گزارنے والی لڑکی رات کی سرگزشت سنانا چاہتی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ لڑکی نے نہایت دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، میرے بزرگوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس خوشنما منظر کی تصویر کھینچ سکوں جو رات میری نگاہ سے گزر چکا ہے۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری اور نوجوان کے سینے میں جذب ہو گئی۔ کئی بار فضاؤں میں نور کے بادل منڈلائے ہوئے دیکھے اور نوجوان پر برس کر چلے گئے۔ یہ نوجوان اس دنیا کا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ رات ڈھل جانے کے بعد دیو کے خطرے سے میرا خون سوکھتا جا رہا تھا، لیکن نوجوان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے دور دور تک اس موذی دیو کی کہیں پرچھائی بھی نظر نہیں آئی۔ بلا شبہ وہ کلام دل کی گہرائی میں اتار لینے کے قابل ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے میری روح بے چین ہے کہ میں نے نوجوان کا وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی برکت کی پہلی بارش سمندر کے ساحل پر ہوتی ہے۔ لڑکی کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ راجا نے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہو کر اعلان کیا، میں نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اور ہماری ساری رعایا کو اپنے سچے دین میں داخل کر لے۔ آج کلمہ توحید کی سربلندی کا دن تھا۔ اسلام کی فتح کے اعتراف میں گردنیں خود بخود جھکی جا رہی تھی۔ نوجوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا کہ اس نے کئی ہزار انسانوں سے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار لیا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مالا مال کر چکنے کے بعد اس نے راجا کے ہاتھ سے اس میدان میں ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ وہ نظارہ چشم فلک کے لیے بڑا ہی کیف آور تھا جب اسی میدان میں نماز کے لیے پہلی بار ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی اور نوجوان کی اقتداء میں بیک وقت سارا شہر خدا کے آگے سجدہ ریز تھا۔ شام کو جب نوجوان حکیم کے گھر گیا تو فارینہ نیچے نگاہ کیے ہوئے سامنے آئی اور نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوان نے فارینہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا، اسلام اپنی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک دیو کے چنگل سے تمہاری نجات کا سوال ہے، اس کے لیے میں شکریہ کا طلبگار نہیں ہوں۔
وہ میرے لیے ایمان و اسلام کا ایک خاموش فرض تھا جسے میں نے انجام دیا۔ اس کے پیچھے انسانی ہمدردی کا اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کر کے نوجوان نے بہت سارے افراد کو قرآن کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ دن اس شہر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا جس دن اسپین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا اور سارے شہر نے برستی ہوئی آنکھوں سے نوجوان کو رخصت کیا۔